السلام علیکم۔ ایک ایسی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ایک اہم نیوز اور اہم ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا، اور آخر میں کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر مناسب لگے آپ کو تو شیئر اس ویڈیو کو ضرور کیجئے گا۔ تقریباً 2 ہفتے قبل سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز میں ایک گھر میں ڈاکہ لگا تھا۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ گھر کسی عام شخص کا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی غریب کا گھر تھا۔ وہ گھر تھا ایک MNA کا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گزشتہ 15-16 سالوں سے حکومت ہے۔ MNA کے گھر میں جیسے ڈاکہ لگا تو پوری سندھ حکومت نوٹس لیا۔ ہوم منسٹر نے IG سندھ سے رابطہ کیا، اور IG سندھ نے SSP نوشہر و فیروز کو اسٹرکٹلی کہا کہ کسی بھی صورت اس ڈاکے کی ریکوری چاہیے، نہ صرف ریکوری چاہیے بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کر کے سامنے لائیں۔ اور IG کا تو رابطہ اپنے SSP نوشہر و فیروز سے تھا ہی، لیکن ہوم منسٹر بھی براہ راست روحیل کھوسو جو کہ SSP نوشہر و فیروز ہیں ان سے ہر چند گھنٹوں کے بعد رابطہ کر رہا تھا، اور یہ احکامات جاری کیے جا رہے تھے کہ کسی بھی صورت MNA صاحب کے گھر میں جو ڈکیتی ہوئی ہے اس کو کسی بھی صورت کہیں سے بھی سیم جو مسروقہ سامان ہے وہ برآمد کریں اور ڈاکوؤں کو گرفتار کریں۔ تو سندھ پولیس متحرک ہو گئی، اپنے جدید آلات استعمال کیے، اپنے ریسورسز استعمال کیے، مخبری استعمال کی گئی، اور 1 ہفتے کے دوران MNA صاحب کا ڈاکہ پنجاب کے علاقے جھنگ سے برآمد ہوا۔ سندھ کی پولیس اور ساتھ میں پنجاب کی پولیس کو بھی ہیلپ کے لیے مدعو کیا گیا، وہاں پہ بلایا گیا، اور ایک مقام پر جو ہے ڈاکہ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکہ تو نوشہر و فیروز میں ڈلا تھا، لیکن ایک مقام پر پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کی۔ وہاں سے جو بھی MNA صاحب کا مسروقہ سامان تھا، جس میں سونا اور کیش رقم تھی اور دیگر گھریلو سامان تھا، وہ سب کا سب برآمد ہوا، ماں سوائے چند جو سونے کے تولے تھے۔ اور بعد میں پھر SSP نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ سونے کے کچھ تولے جو ہے وہ کسی کو بیچ دیے تھے ملزمان نے، اور وہ رقم جو ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے۔ مطلب جوں کا توں جس طرح ڈاکہ لگا تھا، جتنے کا ڈاکہ لگا تھا، جو رقم چرائی گئی تھی، ڈکیتی کی گئی تھی، یا جو سامان ڈکیتی ہوا تھا، وہ سب کا سب پنجاب سے سندھ پولیس نوشہر و فیروز پولیس واپس لائی، اور بعد میں پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ ہم نے مطلب پولیس نے وہ ڈاکہ کس طرح ریکور کیا۔ اس ٹیم میں کتنے SSP شامل تھے، مطلب 3 SSP کو شامل کیا گیا تھا، چونکہ وہ ڈاکہ جو تھا MNA پیپلز پارٹی کے MNA کے گھر میں ڈاکہ تھا، اس لیے 3 SSPs کی پر مشتمل ٹیم بنائی گئی تھی، اور اس میں کبھی ہوم منسٹر تو کبھی IG اور کبھی کبھار CM صاحب خود رابطہ کر رہے تھے SSP نوشہر و فیروز سے، ان کی معلومات لے رہے تھے، فالو اپ لے رہے تھے کہ ڈاکے کی جو واردات ہوئی ہے اس کا فالو اپ کیا ہے، وہ کہاں تک پہنچا، ریکوری کب ہوگی۔ تو نوشہر و فیروز کے SSP نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہم نے الحمدللہ مطلب فخریہ انداز سے یقیناً اس میں فخر کرنا چاہیے، کیونکہ کرائم ہونا ویسے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کرائم ہو جاتا ہے، کرائم
جو ایسے ملک میں ہیں جہاں پر مکھی بھی پر نہیں مار سکے، جو مچھر بھی پر نہ مار سکے، وہاں پر بھی کرائم ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے قانون کے مطابق سب کے جہاں پر ڈاکہ لگتا ہے یا جہاں پر کوئی واردات، جرائم پیشہ واردات ہوتی ہے، تو وہاں سب کے لیے ایک ہی برابر قانون ہوتا ہے اور ریکوری کے لیے پولیس اسی طرح متحرک ہوتی ہے۔ لیکن یہاں سندھ کا، پاکستان کا یا سندھ کا قصہ کچھ الگ ہے۔ تو ایس ایس پی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے ٹیم بنائی، اس اپنے جدید آلات کے ذریعے، مخبری کے ذریعے اور ریسورسز کے ذریعے ہم پنجاب پہنچے، جنگ کے علاقے میں، وہاں پر چھاپہ مار کاروائی ہوئی اور تمام کا تمام جو ہے مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے۔ الحمدللہ ایس ایس پی بار بار یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یقیناً اس پہ الحمدللہ کرنا چاہیے، کیونکہ پولیس نے اچھی کاروائی کی تھی اور پولیس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے جو وارداتیں ہیں یہ نہ صرف پولیس کے لیے بدنامی ہوتی ہے، بلکہ جو معاشرے میں ان کی جگہ سائی ہوتی ہے وہ بھی بڑا مذاق پھر پھیلتا ہے پولیس کے لیے۔ لیکن میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایم این اے صاحب کے گھر سے ڈاکہ لگا اور پولیس جلد متحرک ہو گئی، پولیس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا، پولیس نے تمام طرح اپنے جو ان کے ریسورسز ہیں پولیس کے وہ استعمال کیے اور کس طرح پھر ایک ہفتے کے دوران ڈاکہ جو ہے مکمل طور پر برآمد کیا گیا، ڈاکے کا سامان، مسروقہ سامان جو تھا۔ اگرچہ اسی طرح کسی غریب کے گھر میں ڈاکہ لگتا ہے، کسی کی بھینس چرائی جاتی ہے، کسی کی بائک چھینی جاتی ہے، یا کسی کے گھر کو بالکل ہی صفایا کر دیا جاتا ہے، تو پولیس صرف اور صرف پھر بعد میں ایک این سی، اگرچہ زیادہ تھوڑا بہت سورسیبل بندہ ہوگا متاثر، تو ایف آئی آر نامعلوم درج کر دی جائے گی، بس اس کے علاوہ ریکوری یا برآمدگی تو مطلب یہ ناممکن ہے عام انسان کے لیے، سندھ کے عام باسی کے لیے جس کا کوئی ریسورسز نہیں، یا جس کی کوئی اپروچ نہیں، جس کا کوئی بھی ولی وارث نہیں جسے کہتے ہیں ہم، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی غریب کے گھر سے ڈاکہ لگتا ہے، کسی غریب کے گھر میں ڈکیتی پڑتی ہے، کسی غریب سے زیادتی ہوتی ہے، جو اپنی جمع پونجی کٹھی کر کے ایک بائک خریدتا ہے اور ڈاکو سے چھین کر لے جاتے ہیں، اس کے دل سے کیا گزرتی ہے وہ اسی کو ہی پتا ہوتا ہے، جو متاثر ہوتا ہے یا جس سے وہ بائک چھینی جاتی ہے، یا جو اپنے بچوں کے گہنے شادی کے لیے گہنے خرید کر زیورات رکھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے شادی کے لیے جو ہے یہ آہستہ آہستہ کرتا چلوں، پھر جو ہے جب وہ اسی غریب کے گھر میں ڈاکہ لگتا ہے، وہ چرا لیا جاتا ہے، سامان ڈکیتی ہو جاتی ہے، تو پولیس اس کے لیے جب کچھ نہیں کرتی تو اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے یہ بھی اسی ہی غریب کو پتا ہوگا شاید۔ لیکن ہمارے ہاں پولیس کا بھی دوہرا معیار ہے، ایک باثر کے گھر سے ڈکیتی لگتی ہے، وہ ایک ہفتے میں برآمد کر دی جاتی ہے، لیکن کسی غریب کے گھر میں ڈکیتی جب لگتی ہے تو پولیس کو کوئی فکر نہیں، نہ پولیس کو کوئی فکر ہے، نہ منتخب نمائندوں کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ ہی ہمارے آئی جی سندھ کو کوئی فکر ہوتی ہے، کیونکہ اس غریب کی اپروچ نہیں ہے آئی جی صاحب تک، اس غریب کی ایس ایس پی تک اپروچ نہیں ہے، اس غریب کی ہوم منسٹر تک اپروچ نہیں ہے، اور وہ باثر بھی نہیں ہے۔ جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں جس کے پاس، تو وہ غریب اس کا اگر ڈکیتی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سوائے اپنے خدا کے حضور میں شکایت کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا، بس گزارش ہی کرتا ہے، اور گزارش کرتے کرتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے شخص، لیکن اس کی برآمدگی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی بااثر کے گھر میں کوئی اتنا ڈاکہ پڑتا ہے یا ڈکیتی ہوتی ہے تو پھر کیسے، جس طرح نوشہر و فیروز پولیس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا، ایک ہفتے میں برآمدگی کی، اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اگر پولیس جس طرح نوشہر و فیروز والا ایشو ہوا، مطلب ذوالفقار بہن صاحب کے گھر سے جو ڈکیتی ہوئی اور پولیس نے ایک ہفتے میں ریکوری کی، اگر کسی غریب کے گھر سے ڈکیتی کی پولیس ایک ہفتے میں نہ صحیح، ایک مہینے میں نہ صحیح، ایک سال میں بھی ریکوری کر دے، تو میرے خیال میں وہ غریب پولیس کو دعائیں ہی دے گا۔
امید ہے पुलिस को बासरों के साथ साथ गरीब का भी ख्याल करेगी। और मैं इस उम्मीद पर अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूं कि ये मेरी वीडियो पुलिस के बाला अफसरान तक जाएगी और पुलिस के बाला अफसरान को यकीनन उनके भी सीने में दिल है और वो गरीब के लिए भी उतना ही एहसास करेंगे जितना एक एमएनए के घर के या एमएनए की डकैती के लिए एहसास करते हैं, वो एक गरीब के घर से भी डकैती का उतना ही एहसास करेंगे। उम्मीद है मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे वीडियो बनाने का मकसद पुलिस पर कोई तंज नहीं करना और ना ही कोई उसका मजाक उड़ाना है, लेकिन गुजारिश ये है पुलिस से कि जिस तरह आपने किसी बासर के घर की डकैती बरामद करवाते हैं, इसी तरह गरीबों के घरों का जो सफाया कर दिया जाता है, जिसकी बाइक छिन जाती है, जो गरीब बेचारा अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपने लिए कुछ खरीदता है, उसकी जब डकैती होती है तो वो किस हाल में होता है। उम्मीद है आप उस गरीब का भी इतना ही ख्याल करेंगे जितना एक एमएनए का ख्याल किया है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।